اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے بعد اگلا مرحلہ امریکہ ایران تکنیکی مذاکرات آج برگن اسٹاک سوئٹزرلینڈ میں ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مذاکرات میں شرکت کا امکان، ذرائع کے مطابق وزیر اعظم کی آج سوئٹزرلینڈ روانگی متوقع ہے۔ شہباز شریف کی سوئٹزرلینڈ میں انٹرنیشنل واٹر ٹریٹی کانفرنس میں بھی شرکت کا امکان۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی مذاکرات میں شرکت متوقع۔ محمد باقر کالیباف کی قیادت میں ایرانی وفد مذاکرات کے لیے سوئٹزرلینڈ چلا گیا۔ ایرانی وفد میں باساراقچی، اسماعیل بقائی اور گورنر سینٹرل بینک بھی شامل۔ ایرانی وفد کو میناپ 168 کا نام دیا گیا۔ امریکی سفارتکار اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر پہلے ہی سوئٹزرلینڈ میں موجود۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے بھی جلد پہنچنے کا امکان۔ جے ڈی وینس کہتے ہیں کہ مذاکرات کو ایک موقع دیا جائے گا، ہم جنگ بندی برقرار رکھ سکتے ہیں۔ ایرانی اعلان کے باوجود آبنہ ہرمز کھلی ہے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم امریکہ سے وعدوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کریں گے۔ امریکہ سے وضاحت لی جائے گی کہ وہ اپنے وعدے کیسے پورے کرے گا۔ امریکہ نے وعدوں کی پاسداری نہ کی تو سمجھوتہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ مخالف فریق لبنان میں جنگ بندی سے متعلق ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہا۔ امریکہ اسرائیل کو جنگ بندی پر مجبور کرے۔ حتمی معاہدے سے متعلق مذاکرات اس وقت ہوں گے جب دیگر شقوں پر بھی عمل درآمد ہو جائے گا۔ ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت کی بنیاد وعدے کے بدلے وعدہ اور عمل کے بدلے عمل کے اصول پر قائم ہے۔ امن معاہدے پر پیش رفت کے لیے پاکستان کی ثالثی کوششیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا دورہ ایران، ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات کے اگلے مرحلے پر تبادلہ خیال۔ تہران آمد پر ایرانی ہم منصب سکندر مومنی نے محسن نقوی کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں کی علاقائی صورتحال پر بات چیت۔ امریکہ ایران معاہدہ خطے میں پائیدار امن کی جانب مثبت قدم قرار۔ اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان میں مسلسل بمباری۔ ایران نے اپنا ہرمز بند کرنے کا اعلان کر دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر آبنۂ ہرمز دوبارہ بند کی گئی۔ اہم آبی گزرگاہ میں بحری جہازوں کی سلامتی کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ امریکہ نے اپنے وعدے کی خلاف ورزی کی۔ امریکہ نے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شرط کی ہی خلاف ورزی کی۔ آبنۂ ہرمز بند کرنا پہلا قدم ہے۔ جارحیت جاری رہی تو مزید اقدامات کریں گے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے کہا کہ آبنۂ ہرمز پر ایران کا کنٹرول نہیں۔ آبنۂ ہرمز میں تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت میں اضافہ دیکھا گیا۔ 55 تجارتی جہازوں میں 1,70,00,000 سے زائد بیرل تیل عالمی منڈیوں تک منتقل کیا گیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر دفاع نے جنوبی لبنان میں جنگ بندی کا حکم دے دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نتن یاہو نے حکم دیا اسرائیلی افواج مقبوضہ علاقوں میں گولہ باری بند کرے۔ فوج اسرائیل کے شمالی علاقوں کی سیکیورٹی کے لیے جنوبی لبنان میں موجود رہے گی۔ حزب اللہ کی کسی بھی کارروائی کا بھرپور اور سخت جواب دیا جائے گا۔ اسرائیلی فوج کی دن بھر جنوبی لبنان میں بمباری، ضلع نبطیہ، وادی بقا اور ضلع سور میں حملے، مزید 32 افراد شہید، 12 زخمی، درجنوں مکانات کو نقصان۔ ایران کو جنگ میں مکمل شکست ہوئی۔ امریکی صدر کا سوشل میڈیا پر بیان، کہا کہ سابق صدر اوباما نے ایران کو اربوں ڈالرز فراہم کیے۔ اوباما نے ایران کے خلاف امریکی فوج کا استعمال ہی نہیں کیا جو ضروری تھا۔ دنیا میں دہشت گردی کے سب سے بڑے سرپرست، ایران کو قابو کرنا ناگزیر تھا۔ ایرانی حکام اوباما اور جو بائیڈن کو ناکام سمجھنے میں 100% درست تھے۔ میرے برسر اقتدار آنے سے پہلے ایران مسلسل 47 برس منمانی کرتا رہا۔ میرے اقتدار میں آنے کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ امریکہ پھر سے طاقتور ہو چکا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیموکریٹس کو دائیں بازو کے احمق قرار دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار مصر پہنچ گئے۔ مصری معاون وزیر خارجہ اور مصر میں پاکستان کے سفیر نے قاہرہ میں استقبال کیا۔ اسحاق ڈار 4 ملکی وزرائے خارجہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کا چوتھا اجلاس آج ہوگا۔ اسحاق ڈار سائیڈ لائنز پر وزرائے خارجہ سے 2 طرفہ ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار مصر کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بھی ملاقات کریں گے۔
پاکستان مسلم لیگ نون کا گلگت بلتستان میں قائد ایوان کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کا اعلان۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی مشترکہ پریس کانفرنس۔ صدر نون لیگ جی بی حفیظ الرحمان نے کہا کہ نون لیگ اسپیکر کے لیے پیپلز پارٹی کو ووٹ دے گی۔ ڈپٹی اسپیکر اور گورنر مسلم لیگ نون سے ہوں گے۔ صدر پیپلز پارٹی گلگت بلتستان امجد ایڈوکیٹ نے کہا کہ قائد ایوان کے لیے ووٹ دینے کے اعلان پر نون لیگ کے قائد کے مشکور ہیں۔ گلگت بلتستان کے وسیع تر مفاد میں ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ اتحاد کے امور پر فیصلہ بلاول بھٹو کریں گے۔ 9 مئی کے ایک اور کیس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کو سزائیں۔ میاں محمود الرشید، عمر سرفراز چیمہ، ڈاکٹر یاسمین راشد اور اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا۔ لاہور کی اے ٹی سی نے 9 مئی مغل پورہ میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کو مقدمے سے بری کر دیا۔ وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد 18 جون کو فیصلہ محفوظ کیا گیا تھا۔ 20 میں سے 12 ملزمان کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ لاہور میں 9 مئی کے کل 14 مقدمات درج ہیں۔ 8ویں مقدمے کا فیصلہ سنایا گیا۔ شاہ محمود قریشی اب تک 6 کیسز میں بری ہو چکے ہیں۔ طارق فضل چودھری تحریک انصاف پر برف پڑے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ اپوزیشن کی تقاریر 5 نکات پر مشتمل ہیں۔ نکات میں بانی پی ٹی آئی کا علاج اور ملاقات شامل ہے۔ اب گڈ ٹو سی یو کہنے والی عدالتیں نہیں رہیں۔ انہیں بس یہی تکلیف ہے کہ بیرسٹر عقیل نے کہا یہ کہتے ہیں انصاف ایسے دیں کہ جیل کھول دیں۔ تمام کیسز قانون کے مطابق بنے، کسی کی خواہش پر نہیں۔ کئی بار بانی پی ٹی آئی کو اسپتال لے جا کر طبی سہولیات دی گئیں۔ ایک شخص نہیں، ملک اور عوام کا سوچیں۔ وزیر اعظم کی تبدیلی کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ بعض لوگ ایسی خبریں پھیلا کر عدم استحکام پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے وزیر اعظم بہترین انداز میں ملک کو آگے لے کر چل رہے ہیں۔ پاکستان کو دنیا بھر میں عزت اور وقار حاصل ہوا۔ ایسی بحث ملک دشمن عناصر کی جانب سے کی جاتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ اپوزیشن سے مذاکرات کی کوشش کی۔ اپوزیشن دور میں ہمارے خلاف مقدمات بنائے گئے۔ وزیر اعظم نے ہاتھ ملانے میں بہت دیر کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر غور کہتے ہیں کہ سیاسی مسائل اور سیاسی تناؤ بہت زیادہ ہو گیا، اس کو ختم کرنا چاہیے۔ پارلیمنٹ کی روایت ہے کہ سیاسی رہنما ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ پیٹرول مزید سستا کر کے مہنگائی سے پریشان عوام کو ریلیف دیا جائے۔ دہشت گردی بڑا ناسور ہے، اس کی سخت مذمت کرتا ہوں۔ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر کے ہر صورت ملک میں امن لانا ہوگا۔ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے انہیں ختم کریں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے لازمی اخراجات پر قومی اسمبلی میں بحث مکمل۔ قومی اسمبلی نے 407 خرب 41 ارب سے زائد کے لازمی اخراجات کی منظوری دے دی۔ لازمی اخراجات پر آئین کے مطابق ووٹنگ نہیں کرائی گئی۔ ملکی قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے 259 خرب سے زائد کے اخراجات کی منظوری۔ غیر ملکی قرضہ جات کی ادائیگی کے لیے 58 خرب 36 ارب 27 کروڑ کے اخراجات منظور۔ مقامی قرضہ جات کے مصارف کے لیے 69 خرب 82 ارب سے زائد کے اخراجات منظور۔ غیر ملکی قرضہ جات کے مصارف میں مد میں 10 خرب 71 ارب سے زائد کے لازمی اخراجات منظور۔ بیرونی ترقیاتی قرضوں اور ایڈوانسز کی مد میں 607 ارب سے زائد کے اخراجات منظور۔ قومی اسمبلی کے لیے 7 ارب 96 کروڑ، سینٹ کے لیے 6 ارب 45 کروڑ روپے کے لازمی اخراجات کی منظوری۔ بنوں کے علاقے برغنتو میں 2 دھماکے، 7 افراد جاں بحق، 3 زخمی ہو گئے۔ ڈی پی او یاسر آفریدی کے مطابق پہلا دھماکہ سواریوں سے بھری وین میں ہوا۔ جائے وقوع پر امدادی سرگرمیوں کے دوران دوسرا دھماکہ ہوا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کی دھماکے کی مذمت۔ آصف زرداری نے کہا کہ دہشت گرد پاکستان کی عالمی سفارتی کامیابیوں اور امن کے فروغ کی کوششوں کو متاثر کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ریاست دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور دیگر کی بھی دھماکے کی مذمت۔